وہ خداوند کی برکتوں سے لطف اندوز ہوں اور اس میں شادمانی حاصل کریں۔ آج ہمارا موضوع ہے مبارک بادی۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آج ہم اس مبارک بادی پر چند لمحات کے لیے غور کریں گے اور خدا کے کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا راز پوشیدہ ہیں۔ مقدس لوکا طبیب اس کو یوں بیان کرتا: مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں، اور کیتھولک نسخے کے مطابق مبارک ہیں وہ جو روح میں غریب ہیں، اور انگلش میں بھی ہم پڑھیں تو پور ان اسپرٹ کی بات ہوتی ہے۔ تو لفظ مبارک، اس کا مطلب کیا ہے؟ مبارک کون لوگ ہیں؟ برکت کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ مبارک کا مطلب ہے برکت یافتہ، بابرکت ہونا۔ بابرکت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کس چیز کو ہم برکت سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں بہت سا روپیہ پیسہ ہے، بہت اچھی انکم ہے، گھر بڑے بڑے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، کیا یہ برکت ہے؟ یقیناً یہ برکت بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے برکت کی، اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہماری زندگی میں اطمینان اور خوشی نہیں ہے تو ان برکتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں عبرانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے باراک، جس کا مطلب ہے کہ خداوند تجھے دلی طور پر خوشی اور اطمینان بخشے، یعنی ایسی خوشی جو ہمارے دل میں ہے، ہمارے اندر ہے، اور وہ چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ایسی خوشی کو مبارک کہا گیا ہے، جو دل میں ہے اور چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، یہ مبارک ہے۔ اور اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے میکاریوس، اس کا مطلب ہے کہ خداوند تمہیں کسی چیز کا محتاج نہ کرے، بلکہ تمام چیزیں تمہیں وافر مقدار میں مہیا کرتا رہے، جسے ہم زبور 23 میں پڑھتے ہیں: اے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ مبارک کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں ایسی خوشی دے جو ہمارے اندر ہے اور چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، اور ہم کسی نعمت کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ مبارک ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دل کے غریب ہونے کو ہم بھوکا کہہ سکتے ہیں، کہ جو کسی کو دے کر خوش نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر ان الفاظ کو جو اوریجنل متن میں استعمال ہوئے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو روح میں غریب ہیں، یعنی ایسے لوگ جو مسیح کی خاطر غربت کو اپنا لیتے ہیں۔ یہاں پر دنیاوی محتاجی اور لاچاری کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں بڑھ کر اور روحانی طور پر دیوالیہ پن کو ظاہر کیا گیا ہے، جو مسیح کی خاطر غربت کو اپنا لیتے ہیں، اور اس کی مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ملتی ہے۔ فلپیوں 2 باب کی 7ویں آیت میں وہ ہماری خاطر غریب بن گیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، جلال کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے غربت کی انتہا جو اس نے ہمارے خاطر قبول کی ہے۔ وہ ہماری خاطر غریب بن گیا ہے۔ یہاں اس غربت کی بات نہیں جو انسان کی کاہلی، لاچاری اور بے بسی کے باعث ہوتی ہے، جو اس کے اختیار سے باہر ہے، اس کے باعث وہ غریب ہو چکا ہے۔ اور مقدس لوکا طبیب اس کو لکھتا ہے: مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ مبارک وہ نہیں جو غریب ہیں، بلکہ تم جو ہو جنہوں نے اس کی خاطر اپنے آپ کو غریب بنا لیا ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ جو غریب لوگ مالی طور پر ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خود غرضی اور اس طرح کی اور بہت سی برائیاں، حسد، لالچ، یہ اگر امیر میں ہے تو یقیناً یہ غریب میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہیں بات ہے روحانی دیوالیہ پن کی، جو ہم اس کی خاطر اپنا لیتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے
اگر غور کیا جائے تو یہ واحد اور معقول طریقہ ہے خدا کے کلام کی بشارت اور خدمت کرنے کا، جس کے بحث ہم انجیل کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور رسولوں نے، چونکہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، اسی طرح سے وہ کامل اور مکمل اعتقاد خداوند پر رکھتے تھے۔ اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تو شاید ان کے لیے کلی طور پر خداوند پر بھروسہ رکھنا بھی مشکل ہوتا، اور لوگوں کے اندر بھی ایک لالچ ہوتا کہ ہم جاتے ہیں تاکہ ہماری مالی مدد ہو سکے، وہ اس لالچ کی بنا پر جاتے۔ چونکہ رسولوں کے پاس سونا چاندی تو ہے نہیں، اور اس کی ہمیں مثال اعمال کی کتاب میں ملتی ہے، جب رسول ہیکل میں جا رہے ہیں اور ایک لنگڑے نے انہیں اس طرح سے حسرت بری نگاہوں سے کچھ بھیک وصول ہونے کی نظروں سے دیکھا، انہوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن جو ہے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اگر وہ امیر ہوتے تو پھر لوگوں کے پاس اور بہت سی وجوہات ہوتی رسولوں کے پاس آنے کی۔ اب چونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو غریب بنا لیا ہے مسیح کی خاطر۔ اب جو ان کے پاس آ رہے ہیں وہ صرف روحانی برکتوں کے ہی طلبگار ہیں، وہ صرف روحانی برکت ہی حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس یہ امید نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور وہاں مالی مدد ہو سکے گی، مالی مدد سے بھالا تر ہو کر وہ آتے ہیں۔ آج کیا ہم نے اپنے اندر سے خود غرضی اور لالچ کو نکال دیا ہے؟ کیا ہماری کلیسیوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو غریب محسوس کیا ہے کہ ہم روحانی طور پر غریب ہیں اور ہم نے اس کی بادشاہی کے وارث ہونا ہے؟ اگر یہ چیزیں ہم میں اپنی زندگی سے نکال دی ہیں تو یقیناً پھر ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہو چکے ہیں۔ ہمیں مالی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر دیوالیہ پن پر غور کرنا ہے کہ جو کچھ وہ دیتا ہے ہمیں اس پر قناعت کرنی ہے اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہونا ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ٹھہرے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔